ماہنامہ کلندر شعور فروری 2022۔ آج کی بات۔ زندگی ٹائم اور اسپیس میں رواں دواں ہے۔ آدمی، انسان، جنات، فرشتے، درخت، پانی، پرندے اور پہاڑ سب ٹائم اور اسپیس کا مظاہرہ ہیں۔ ٹائم زمان اور اسپیس مکان ہے۔ فرد مخصوص جگہ پر خاص سمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرد، سمت اور جگہ، مکان یعنی اسپیس ہے۔ وہ کس زمانے میں ظاہر ہے؟ اس کے اندر زندگی اور زندگی کے لیے حرکت جہاں سے آ رہی ہے، یہ زمان، ٹائم ہے۔ زمان میں حرکت، مکان میں مظاہرہ ہے۔ 12 سال کا بچہ خود سے، والدین سے اور ماحول سے کافی حد تک واقف ہوتا ہے۔ 12 سال کی عمر سے آگے بڑھ کر 13 سال کا، پھر 20، 30 اور 60 سال کا ہو جاتا ہے تو 60 سال کے بچے کو ماضی کی زندگی سے قربت ہے۔ زمانیت اور مکانیت کے نقوش اس کے اندر منتقل ہوئے ہیں۔ یاد ہوتا ہے کہ میں نے کس اسکول سے میٹرک کیا، کون کون اساتذہ تھے، کس کی رہنمائی سے تربیت اچھی ہوئی، کس کی دوستی سے بری عادتیں منتقل ہوئیں، امتحان کا نتیجہ اچھا یا برا کیوں آیا۔ 12 سال سے 60 سال کی زندگی کا حافظہ ٹائم ہے۔ اس زندگی کے نقوش اسپیس ہیں اور کسی اسپیس، ارض، اسکرین پر ظاہر ہوتے ہیں۔ فرد ماضی کے ساتھ حال میں بھی زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح 12 سال کی عمر میں وہ زمین پر چلتا پھرتا تھا، زمین پر سوتا تھا، زمین پر اٹھتا بیٹھتا تھا، اسی صورت سے وہ 60 سال کی عمر میں بھی زمین پر چلتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تجربات سے گزرتا ہے اور زندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ ماضی کی زندگی ہمیں یاد ہے۔ سیکنڈ سے کم وقت میں بچپن کا تصور ابھرتا ہے۔ جوانی کی تصویریں متحرک نظر آتی ہیں۔ کسی رشتہ دار کا عکس ظاہر ہوتا ہے اور اس طرح بڑھتا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد تھا، وہ سب کے کام آتے تھے۔ ماضی کی یادداشت فوراً دماغ کی اسکرین پر نشر ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ایک رخ میں ہم خود کو ٹھوس، وزنی اور قید میں محسوس کرتے ہیں۔ اس کا تعلق اس زمین سے ہے جہاں فاصلے غالب ہیں۔ جب یہی زندگی ماضی بن کر حافظے میں ابھرتی ہے تو نقوش کا وزن بے وزن ہو جاتا ہے۔ ہم ذہنی طور پر موجودہ دور سے گزرے ہوئے دور میں داخل ہو کر خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں تو فاصلے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شے اپنی اصل سے دور ہوتی ہے تو اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ یہ دراصل زمین سے چپک، ثقل کا وزن ہے، اور جب وہ اصل سے قریب ہوتی ہے تو خد و خال موجود ہوتے ہوئے بے وزن ہو جاتی ہے۔ زندگی گزارنے کا خیال کہیں سے موصول ہوتا ہے اور جو خیال آیا ہے اس کی بساط پر زندگی گزرتی ہے۔ علم کا خیال آنے پر غور و فکر اور تحقیق کی، شادی کا خیال آیا تو شادی ہوئی، نیند سے جاگنے کا خیال آیا تو جاگ گئے، اور جاگنے کے بعد سونے کا خیال آتے ہی سو گئے۔ غور طلب ہے کہ اطلاع متاثر ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے، فرد سو نہیں سکتا۔ پانی پینے کا خیال نہ آئے تو پیاس ہونا یا نہ ہونا زیر بحث آ جاتا ہے۔ ایک صاحب علاج کے لیے حاضر ہوئے
اور بتایا کہ کم و بیش 8 سال ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی، جو کماتا ہوں علاج پر خرچ ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا 8 سال سے روٹی نہیں کھائی، آپ زندہ کیسے ہیں؟ بتایا بسکٹ آتے ہیں بچوں کے، پانی میں گھول کر پیتا ہوں۔ گلے کا معائنہ کیا تو وہ ٹھیک تھا۔ میں نے زبردستی کھانے کو کہا تو آنکھیں سرخ ہو گئیں اور پانی بہنے لگا، مگر کھانا حلق میں نہیں اترا۔ وہ رونے لگے۔ ان سے کافی دیر بات کی۔ باتوں باتوں میں عقدہ کھلا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب کھانا کھانے کی نالی میں جائے گا اور میں سانس لوں گا تو سانس اندر نہیں جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ ان صاحب کو سمجھایا کہ بھائی سانس کی نالی الگ ہے اور کھانے کی الگ۔ پھر ان کے ساتھ آئے ہوئے صاحب سے کہا کہ صبح ان کو کسائی کی دکان پر لے جا کر دکھائیے کہ کھانے کی نالی کا سانس کی نالی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلے دن وہ کسائی کی دکان سے ہو کر آئے۔ ان سے پوچھا روٹی کھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی، اگر نگل لی تو کھا لوں گا۔ میں نے چاول سے شروع کیا۔ انہوں نے گن کے چاول کے 4 دانے کھائے۔ چاروں دانے حلق میں اتر گئے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں میں وہ صاحب پیٹ بھر کر روٹی کھانے لگے۔ بات صرف اتنی تھی کہ ان کا یقین متاثر ہو گیا تھا۔ زندگی کی حیثیت اطلاع کے سوا کچھ نہیں۔ اطلاع میں ٹائم اور اسپیس کی مقداریں ہوتی ہیں۔ کہیں سے اطلاع آتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کا عمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ ریکارڈ کہاں چلا جاتا ہے؟ یاد کرتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے۔ اطلاعات جہاں سے ملتی ہیں اور اعمال جس مقام پر ریکارڈ ہوتے ہیں وہ زمانیت ہے۔ زمانیت کیا ہے؟ اللہ نے اس کا علم جتنا اللہ نے چاہا اول الباب خواتین و حضرات کو عطا کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 190-191۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری سے آنے میں اول الباب کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ باطنی علوم کی شرح یہ ہے کہ آدمی اطلاع کا نام ہے اور اطلاع کا مظاہرہ ٹائم اور اسپیس میں ہوتا ہے۔ اطلاع کہیں سے آتی ہے اور ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اگر ریکارڈ نہ ہو تو کوئی شخص اپنا نام یاد نہیں رکھ سکتا۔ تفکر۔ بچہ پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ کی زندگی برابر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وہ جس وقت چاہتا ہے ریکارڈ دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ 10 دن کا تھا عبداللہ تھا، 60 سال میں بھی عبداللہ ہے اور 100 سال کا ہوگا جب بھی عبداللہ ہے۔ پھر 10 دن، 60 اور 100 سال کیا ہیں؟ کہاں ذخیرہ ہیں اور عبداللہ کون ہے؟ 60 سال کے عبداللہ کو 10 دن کے بچے کی تصویر دکھائی جائے کہ یہ تم ہو تو وہ نہیں پہچانتا، کیونکہ دونوں کے ظاہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر نام تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ محترم خواتین و حضرات، آج کی بات غور سے پڑھیے، پینسل اٹھائیے اور 1 سال کو 60 سال کے دن رات سے ضرب دیجئے۔ بتائیے 60 سال کتنے دن رات کا حاصل ہے؟ نیز یہ کہ 1 اور 60 سال کی درمیانی اسپیس کہاں چلی گئی؟ نظر کیوں نہیں آتی؟